سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یسترع اللہ تبارک و تعالی عبدا رعیتا قلت او کثرت الا سألہ اللہ تبارک و تعالی عنہا یوم القیامہ۔ حدیث بڑی مختصر سی ہے، لیکن جتنی مختصر ہے اتنی زیادہ اہمیت والی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو بھی حاکم بنایا، چاہے تھوڑی رعایا کا بنایا ہو چاہے زیادہ کا بنایا ہو۔ ہم نے اس سے پہلے کئی بار روایت پڑھی ہے، آپ کو یاد ہوگا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سارے کے سارے حاکم ہو، تم سارے کے سارے حاکم ہو، تم سے تمہاری رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ پھر قرآن کریم میں ہم نے رات کو بھی یہ آیت پڑھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم، خود کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ یعنی ذمہ داری ایمان والے کے کاندھے پر یہ ڈالی گئی کہ اپنے بچاؤ کا سامان بھی کرنا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے، حکمت سے، آہستہ آہستہ انہیں بھی اس راستے پر، ہدایت کے اس مقام پر لانا ہے جہاں وہ خود کھڑا ہے۔ اب اس حدیث کی طرف دوبارہ پلٹتے ہیں، فرمایا جس شخص کو بھی اللہ نے ذمہ دار بنایا ہو، چاہے تھوڑی چاہے زیادہ، یعنی تعداد سے کوئی سروکار نہیں، تھوڑا یا زیادہ، فرمایا سوال یہ ہوگا کہ کیا اللہ کے احکامات کو قائم کیا یا نہیں کیا۔ یعنی اس سے جو سوال ہوگا یہ نہیں ہے کہ جی اگر رعایا تھوڑی ہے، 3-4 افراد ہیں تو اس کے بارے سوال نہیں ہوگا، یا زیادہ افراد ہیں تو سوال نہیں ہوگا۔ فرمایا نہیں، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے اس بارے میں احکامات کو قائم کیا یا ضائع کر دیا۔ اب یہاں یہ شک نہ پڑے کہ جی یہاں رعایا کی بات ہو رہی ہے اور کسی کی بات نہیں ہو رہی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو خاص کرتے ہوئے فرمایا، حتیٰ یہاں تک کہ اس سے اس کے اہل بیت کے حوالے سے بھی خاصتاً، خاص طور پہ سب سے پہلے اس کے گھر والوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ ان کے بارے میں تم نے اللہ کے احکامات کو قائم کیا یا نہیں کیا۔ تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے عام طور پہ، ہم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہم جو لوگ بیٹھے ہیں ہم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری جو نئی نسل ہے، ہمارے جو بچے ہیں خاص طور پہ، ان کے بارے میں ہمیں بڑی حکمت سے اور بڑی مستقل مزاجی سے کچھ معاملات خود کے اوپر لازم کرنے ہوں گے کہ ان کو دین کے قریب کیا جائے، چاہے وہ ہمارے بیٹے ہوں چاہے وہ ہماری بیٹیاں ہوں۔ کیوں؟ اگلے جہان میں ہم سے اللہ تعالیٰ اس بارے میں سوال کرے گا کہ بتاؤ اللہ کے احکامات کو قائم کیا یا نہیں کیا۔ تو جتنا دین ہمیں آتا ہے کم از کم ہم اتنی کوشش کریں کہ اتنا دین کم از کم اپنے بچوں کو منتقل کر کے جائیں۔ یہ جو ہمارے اوپر جو سوال کا اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بوجھ ڈالا کہ تم سے تمہاری رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، یہاں تک کہ تمہارے حتیٰ یسألہ عن اہل بیتہ خاصۃ، یعنی حتیٰ کہ اس کے اہل بیت کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ تو اب یہ نہیں ہے مسئلہ کہ جی میں نے اٹھ کے اپنی نماز پڑھ لی تو میں بری و ذمہ ہو گیا۔ اگر میرے اہل خانہ میں میری بیوی شامل ہے، میرے بچے شامل ہیں، میرے بیٹے بیٹیاں شامل ہیں، میرے پوتے پوتیاں شامل ہیں، تو پھر ان کے بارے میں بھی مجھ سے سوال ہوگا، بتا تو صبح اٹھتا رہا، تو نماز پڑھتا رہا، خود کی تو نے عبادت کر لی، لیکن ان کو کس نے اس طرف راغب کرنا تھا؟ اب اس کا یہ جواب ہرگز نہیں ہو سکتا کہ مولا میں نے ایک بار ان کو اٹھایا تھا،
میں نے ایک بار ان کو اٹھایا تھا، وہ نہیں اٹھے، اب ہمیں اس کے بارے میں مستقل مزاجی کے ساتھ آہستہ آہستہ حکمت کے ساتھ ہمارے یہ مسئلہ ایک بار پیش آیا عملی طور پہ۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، نمازیوں میں سے ہی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑی حکمت سے نوازا اور وہ دین کی طرف راغب ہوئے، قریب آ گئے۔ اب وہ خود یہ کہتے ہیں جی مجھے اس طرف آتے آتے کو 10-12 سال لگے۔ تو میں نے انہیں یہ کہا کہ اگر آپ کو 10-12 سال لگے تو آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کے اہل خانہ، آپ کے بچے دوسرے دن اس طرف آ جائیں؟ نہیں، ان کے لیے بھی آپ کو یہی رویہ اختیار کرنا پڑے گا کہ ان کو بھی آہستہ آہستہ اپنے دین کی طرف لانا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دن میں تو ہم کسی کو بھی نہیں اس طرف لا سکتے، تو ہمیں ان کو بھی آہستہ آہستہ بار بار دیکھیں۔ مستقل مزاجی کے بارے میں ہم سیانوں سے سنتے نا کہ اگر ایک قطرہ بھی مستقل پڑتا رہے تو پتھر میں بھی سوراخ ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں اس حوالے سے اللہ سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ باری تعالیٰ ہمیں یہ توفیق و ہمت عطا فرما۔ اگر ہم نیکی کے راستے پر قائم ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گھر والوں کو بھی اس نیکی کے راستے پر لانے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تو پڑھیں، لیکن ہم نے خاص طور پہ ہمارے جو بچے جو پڑھ جاتے ہیں تو وہ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ہم اگر جا کے گھر میں یہ بات کہیں تو ہمارے بڑے کہتے ہیں لے تو انوکھا پڑھ کے آیا، ہم نے تو آج تک نہیں سنا۔ تو یہ بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ ذمہ داری۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس ذمہ داری کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس ذمہ داری کو ہم خود کے اوپر لازم کر سکیں اور پھر اس کو ادا کرنے کی بھی مالک توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔